بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سلطان ٹی وی آفیشیل پہ ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات بنام نور ہے رمضان۔ اس پروگرام کا اہتمام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سلطان اسٹوڈیو پروڈکشن، اور اس کو براہ راست سلطان ٹی وی آفیشیل پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام کے اندر ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے خوبصورت مہمان قاری قرآن ثنا خان مصطفیٰ اور ایک بہترین مستند عالم دین جلوہ فرما ہے۔ انشاءاللہ ہم ان سے بھی ملاقات کریں گے، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو حسب سابق آج بھی ذوق اور شوق کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، جس کا ٹائم الحمدللہ 10 سے 11 بجے تک کا ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے الحمدللہ ہماری حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ دین اسلام جو ہے اس کی حقانیت اور دین اسلام کے متعلقہ اہم اور ضروری موضوعات پر گفتگو کی جائے، اور مستند عالم دین کو ہم مدعو کرتے ہیں، سوال و جواب کے انداز میں ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے اپنے تشریف لائے ہوئے مہمان قاری قرآن جناب محترم حافظ محمد ثاقب چشتی صاحب سے ملتمس ہوں۔ آج کیونکہ ہمارا موضوع بھی بڑا خوبصورت ہے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ زوجہ مصطفیٰ ہیں، تو میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو وہ آیات ربانی تلاوت فرمائیں جن میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول
النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. ناظرین و سامعین حضرات، الحمدللہ پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، سب سے پہلے تو میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ سلطان اسٹوڈیو پروڈکشن کی جو جملہ دوست ہے ان کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی، اور الحمدللہ حضرت کا بڑا محبت بڑا یہ انداز ہے کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں ٹائم عنایت فرمایا۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ خوبیوں سے سرفراز فرمایا ہے، متصف فرمایا ہے۔ آپ مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ، مستند عالم دین بھی ہیں، اور ایک خوبصورت لیکچرار اور مقرر بھی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام میں اس طرح کے عظیم اپنے دوستوں کو، علماء کو مدعو کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دین اسلام جو ہے، قرآن و حدیث جو ہے وہ حضور کے غلاموں تک پہنچایا جائے۔ تو آئیے ملتے ہیں قبلہ مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ پہلے تو آپ کو میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور، آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کے اندر جملہ شخصیات ہی ماشاءاللہ قابل تعریف ہیں۔ تو ہمارا الحمدللہ ہر روز ایک نیا موضوع ہوتا ہے اور خوبصورت موضوع ہوتا ہے، اور موقع مال کی مناسبت سے ہم اپنے آئے ہوئے مہمان سے سوال و جواب بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ عشرہ رحمت اور مغفرت ہے، اور اس کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کا یوم وصال بھی ہے 10 رمضان شریف، اور رحمت کا عشرہ جو ہے وہ ختم ہوا ہے اور مغفرت کا شروع ہوا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ رحمت اور مغفرت کے حوالے سے، اس عشرے کے حوالے سے، پہلے اور دوسرے کے حوالے سے کچھ ملفوظات جو ہیں وہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت العلام حضرت علامہ مولانا محمد نعیم ساکی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ آپ کا، کہ آپ نے بڑی محبت اور بڑے پیار اور بڑے خلوص کے ساتھ اس پروگرام کو پروان چڑھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری ٹیم کی کاوشوں کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہم آمین۔ اور نور ہے رمضان ٹرانسمیشن، اللہ تعالیٰ اس کو دارین کی سعادتیں بھی عطا فرمائے اور اس کو عروج بھی عطا فرمائے۔ قبلہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عُتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ سبحان اللہ، بہت ماشاءاللہ۔ عتق من النار۔ تو ایک عشرہ اختتام پذیر ہوا رحمت کا، اور دوسرا عشرہ شروع ہوا مغفرت کا۔ تو ہم مغفرت کے اس عشرے کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے رحمت کا حصہ بھی ہمیں عطا فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں
मग़फ़िरत का हिस्सा भी अता फ़रमाए और इस माह मुबारक को पूरे महीने को अल्लाह ताला ने बाइस रहमत और बाइस बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाया है। लिहाजा ये अशरों की तकसीम चूँकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद इरशाद फरमाई है, तो इसलिए पहले, दूसरे और तीसरे अशरे को इस लिहाज से तकसीम किया गया है। माशाअल्लाह। अच्छा हुज़ूर, कता कलामी मुआफ़ इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अशरा रहमत के हवाले से और अशरा मग़फ़िरत के हवाले से, तो क्या इस अशरे की कोई ख़ास कुछ दुआ है या कोई ख़ास ऐसा कोई वजीफ़ा है? जी बिल्कुल, उलमा किराम ने इस पे जो है ना लिखा है किताबों के अंदर कि अशरा मग़फ़िरत की एक जो दुआ है वो अक्सर पढ़ी जाती है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। माशाअल्लाह। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाए क्योंकि इसका ताल्लुक़ मग़फ़िरत के साथ है। जी जी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार की जा रही जी, है, जी। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। माशाअल्लाह। तो ये दुआ जो है ना पढ़ी जाती है इसमें। माशाअल्लाह। क़िबला मुफ्ती साहब, ये जो अशरा है इसको अशरा मग़फ़िरत कहते हैं, जैसे अशरा रहमत है, फिर अशरा मग़फ़िरत है। तो हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो दीन की बातें, मालूमात जो है वो हासिल हों। तो इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसको अशरा मग़फ़िरत क्यों कहते हैं, इसकी कोई वजह ख़ास? जी, पहली तो बात यह है कि इस अशरे को अशरा मग़फ़िरत ख़ुद करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यानी कि हुज़ूर की सुन्नत है। तो क्या बात, सुभान हदीस पाक से वाज़े हो गया। माशाअल्लाह। और दूसरी बात जो उलमा किराम ने लिखी है कि रहमत का अशरा, चूँकि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतें उंडेल रहा होता है सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को लोग हासिल कर रहे होते हैं। माशाअल्लाह। और जब अल्लाह की रहमतों को हासिल कर चुके होते हैं तो जी, जी। दूसरे अशरे में दाखिल होते ही वो अपने गुनाहों की रब से माफ़ी मांगना शुरू सुभान कर देते अल्लाह। हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और जब क्या अल्लाह बात। से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो फिर आखिरी अशरे में जब दाखिल होते हैं तो फिर जहन्नम के अजाब से पनाह मांगते हैं। क्या खूबसूरत तरतीब है जी। तो ये सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाह करीम आपके इल्म व अमल में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। अच्छा हुज़ूर, ये फरमाइए कि ये अशरा मग़फ़िरत है, बाज़ लोग मग़फ़िरत कहते हैं, बाज़ मग़फ़िरत कहते हैं, यानी कि ये मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज बोले जाते हैं, तो ये सही लफ्ज़ क्या है? असल इसका जो तलफ़ुज़ है जी, जी। वो है मग़फ़िरत। मग़फ़िरत। मग़फ़िरत सही है। कुछ वाकई ही तलफ़ुज़ अदायगी में जो है ना गलत पढ़ देते हैं। जी, जी। कुछ मग़फ़िरत पढ़ते हैं, कुछ मग़फ़रत पढ़ते हैं, कुछ सही। मग़फ़ुरत पढ़ते हैं, जी, ऐसे गलत पढ़ देते बिल्कुल हैं। सही फरमा लेकिन रहे हैं। असल लफ्ज़ जो है वो मग़फ़िरत है। सही है। अच्छा क़िबला, इस हवाले से माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत आपने बातें बताई। बस ये है कि अल्लाह हमें याद रखने की तौफ़ीक दे और अमल करने की तौफ़ीक दे। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमारा इसी तरह चलता रहेगा और खूबसूरत सवालात के खूबसूरत जवाबात इंशाअल्लाह हम मुफ्ती साहब से जो है वो हासिल करेंगे। और इस सफ़र में इंशाअल्लाह क़िबला मुफ्ती साहब 11 बजे तक हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और शरीक सफ़र रहेंगे हमारे साथ और ख़ूबसूरत सवालात और ख़ूबसूरत जवाबात होते रहेंगे। अब हमारे साथ इंतहाई खूबसूरत एक सना खान मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा है। आप सिर्फ सना खान नहीं हैं बल्कि माशाअल्लाह हाफिज़ भी हैं, क़ारी कुरान भी हैं और कई हुफ़ाज़ के उस्ताद भी हैं। अल्लाह ताला ने आपको भी कई खूबियों से नवाजा है और आपकी बड़ी शफ़क़त है कि आप तशरीफ़ लाए हैं और अल्लाह करीम जल्ला वाला ने आपको बड़ी खूबसूरत आवाज़ से मुत्तसिफ़ फरमाया है। तो दिल तो है कि आपसे तिलावत भी सुनी जाए, नात भी सुनी जाए, बहुत कुछ सुना जाए, लेकिन मजबूरी है कि टाइम इतना है। तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात किए जाएँ। तो मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ उल कारी बुलबुल मदीना जनाब मोहतरम हाफ़िज़ अब्दुल शकूर अतारी साहब ज़ीदा शरफ़ हो कि आप हमें कुछ सुनाएँ। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीना शरीफ की हाज़िरी के हवाले से एक कलाम इंशाअल्लाह पेश करता हूँ। मदीने
قافلے آتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے آتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور آپ کے جود و سخا لطف و کرم حضور آپ کے جود و سخا لطف و کرم میری امید بداتے ہیں میں بھی آؤں گا میری امید بداتے ہیں میں بھی آؤں گا میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں ہاں میں نے مدینہ دیکھ لیا حضور آپ کے جود و سخا لطف و کرم میری امید بداتے ہیں میں بھی آؤں گا میری امید بداتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور آپ کے جود و سخا لطف و کرم حضور آپ کے جود و سخا لطف و کرم میری امید بداتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے آتے ہیں میں بھی آؤں
جتنے غریب ہو پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا کیونکہ جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بر میں وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں ارے خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا ڈاڈا غریب آقا ڈاڈا غریب آقا کون میرے زر نہیں اٹھ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں اساتے ہیں ڈیرا آقا تے تو بڑی دور لا لیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے آتے ہیں میں بھی آؤں گا ماشاءاللہ آمین آمین انشاءاللہ میرا مالک وہ دن لائے کہ ہم سلطان اسٹوڈیو پروڈکشن کے جملہ جو دوست ہیں ان کے ساتھ مدینے کا سفر کریں انتہائی عزت انگیز کلام تھا اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات میں مزید برکتیں عطا فرمائے قبلہ مفتی صاحب آپ سے عرض کرنا چاہوں گا آج ماشاءاللہ 10 رمضان المبارک تھا اور ذکر مدینہ چھڑا ہے تو صاحب مدینہ کی بارگاہ میں ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی محبوب زوجہ تو یقینی طور پہ یہ ان کا ذکر خیر ہمارے لیے باعث برکت ہے باعث رحمت ہے آپ کا یوم وصال ہے تو اس حوالے سے میں اس مناسبت سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے کچھ بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کا یوم وصال 10 رمضان کو ہے اور کتنی عظیم شخصیت کی آپ حامل تھے الحمدللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سب سے بڑا شرف اور مقام یہی ہے سبحان اللہ کہ آپ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں کیا بات ماشاءاللہ یہ سب سے بڑی فضیلت جی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ نسب کی حامل ہیں قریش خاندان سے آپ کا تعلق ہے سبحان اللہ اور مکہ پاک کے اندر آپ وسیع پیمانے پر تجارت فرماتی تھی ماشاءاللہ اور بہت سارے تاجروں کو آپ نے پیچھے چھوڑا ہوا تھا اچھا جی ماشاءاللہ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر ممالک کے اندر
تجارت کا سامان بیچتی اور اس سے جو بھی منافع حاصل ہوتا آپ اس کو صرف اور صرف اپنے یا اپنے گھر والوں پر ہی خرچ نہیں کرتی، بلکہ جو بھی غریب یا ضرورت مند ہوتا آپ اس پر بھی خرچ کرتی۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ تجارت کی غرض سے سفر تو ہوتے تھے، لیکن مکے کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا ہوا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خلق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسن ہے، وہ شروع سے ہی بے مثال ہے۔ بے شک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اظہار فرمانے سے پہلے بھی لوگوں کی زبانوں پر صادق اور امین جیسے القابات سے متصف تھے۔ سیدہ پاک کو آپ کی ایمانداری، آپ کی وجاہت، آپ کی خوبصورتی اور آپ کا لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اس کا پتہ چلا، تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے لیے ان سے بات کی اور اپنا ایک غلام میسرہ اس کو ساتھ کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے، تو میں بلا تمثیل عرض کروں کہ اگر سیدہ پاک تجارت کے لیے ساز و سامان لوگوں کے ہاتھوں بیچتی تھیں تو جہاں پر 1,00,000 کے ساتھ 50,000 کا منافع ہوتا تھا، جس معاملے میں، جس تجارت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو اتنا منافع آیا، یوں سمجھیے اتنا منافع ہوا، یوں سمجھیے کہ 1,00,000 کے ساتھ 1,00,000 بلکہ اس سے بھی بڑھ۔ ماشاءاللہ، حضور کی برکت، حضور کی برکت۔ سبحان۔ ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا ہوا، کیا بات۔ نبی تو آپ ازل سے ہی ہیں نا۔ مطلب حضور یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حضور نے خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کاروبار کیا مل کے۔ جی بالکل کیا، یعنی جیسے ہم وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار مل کے کرتے جی، ہیں، شراکت یہ ہے۔ خدیجہ پاک کی شان ہے۔ جی بالکل۔ ماشاءاللہ۔ جی۔ پھر جب آپ چونکہ حضرت سیدہ پاک کا ایک غلام آپ کے ساتھ ہے، جی جی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری عادات کو نوٹ کر رہا ہے، سبحان۔ آپ کے چلنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، معاملات کو، سب کو نوٹ کر رہا ہے، ایمانداری کو دیکھ رہا ہے۔ جی۔ جب واپس آئے ہیں تو سیدہ پاک نے پوچھا بتاؤ تم نے ان نوجوان کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا جی ایسا پایا کہ آج تک ایسا خوبصورت اللہ، نوجوان ہم نے دیکھا سبحان ہی اللہ، نہیں۔ کیا بات، کیا ان کی عقل شریف ہے؟ کیا بات، کیا ان کا لب و لہجہ ہے؟ کیا ان کی ایمانداری ہے؟ یہ ایمانداری ہی ہے سبحان کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ تجارت میں ہمیں برکت عطا سبحان فرما اللہ، دی۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ تو پھر سیدہ پاک متاثر ہوتی ہیں جی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور خود آپ کی ایک سہیلی ہے جن کا نام نفیسہ آتا ہے، ان کے ہاتھ پیغام نکاح پہنچاتی ہیں۔ صحیح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام یعنی آتا یہ ہے۔ حضور کے اس حسن سے اس نے اور معاملات سے متاثر جی ہو کر، متاثر ہو کے، کیا بات، ماشاءاللہ۔ اور پھر اتنی زیرک ہیں، جی، اتنی عقل مند اور باشعور ہیں کہ آپ سامنے والا کو بندہ ہوتا تو اس کو جس طرح آئینے میں نہیں بندہ اتر جاتا، اس طرح اتار لیتی تھی اللہ، اور جان لیتی تھی کہ یہ کیسا، کس کیٹیگری کا آدمی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام آیا ہے تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس بات، کو قبول فرما لیا۔ کیا بات۔ پھر اس طرح کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منعقد ہوا۔ اچھا حضور، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور سے شادی ہوئی تھی ان کی، تو سرکار کی پہلے بھی کسی سے شادی ہوئی تھی یا ان سے ہوئی ہے؟ اس بارے میں ذرا بتائیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں تو ہیں نا زیادہ۔ جی، یہ بڑا خوبصورت ثاقب صاحب سوال ہے، چونکہ کثرت آپ خوبصورت ہے نا جی، آپ خود ماشاءاللہ بڑے خوبصورت جواب دے رہے ہیں۔ اللہ آپ ظاہر ہے کو کہ سوال سلامت بھی رکھے، خوبصورت ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین، آمین۔ بات یہ ہے کہ کثرت ازواج پر بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، لیکن اس پہ بھی بات ہو جائے گی بعد میں۔ جی، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی شادی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ کی کوئی شادی نہیں۔ صحیح۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت عمر پاک جی، جی۔ 25 سال ہے، اچھا، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر پاک 40 سال، یعنی اس میں بھی دیکھیں ہمارے لیے سبق ہے۔ اور اتنا گہرا سبق ہے کہ اللہ، بندہ اس کو اگر نظر
عمیق سے دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو حسن کے ساتھ نکھار کر سامنے پیش کیا ہے. اور پھر دوسری بات ساقی صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس حال میں شادی کی ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یعنی 2 جگہ پر آپ کا نکاح آپ کی شادی ہو چکی تھی. اچھا یعنی حضور سے شادی کرنے سے پہلے 2 جگہ پہ آپ کا عقد ہوا تھا. عقد ہو چکا تھا. صحیح ہے. اس کے بعد سیدہ پاک نے آپ کو نکاح کا پیغام پہنچایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا. اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی شادی جو فرمائی ہے تو وہ ایک بیوہ کے ساتھ فرمائی ہے, کنواری کے ساتھ. تو یہ بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں کو سبق ہے, سنت بھی ہے. سنت بھی ہے. صحیح. اور یہ اسوہ بھی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام. کیا بات ہے مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح انشاءاللہ ہمارے آپ سے سوالات ہوتے رہیں گے اور ہم آپ سے جوابات اسی خوبصورت انداز میں لیتے رہیں گے. اب 2 منقبت کے اشعار کے لیے میں حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں اپنے مہمان ثناخواں قاری قرآن بھی ہیں جناب محترم حافظ ثاقب چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ 2 اشعار ہمیں سنائیں. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. اور قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا. اس چہرے
انور کا دیدار کرا جانا، اور جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ ماشاءاللہ حضور، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے جلدی جلدی سوال کروں، سوالات کافی ہیں، اور ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آمد کا ہمارے ناظرین کو کچھ فائدہ ہو اور زیادہ سے زیادہ ہمیں دین سیکھنے کو ملے۔ حضور، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ماشاءاللہ حدیث کی روشنی میں شان بیان کیا، کیا کوئی حضور کی ازواج مطہرات کے حوالے سے قرآن میں بھی کوئی ہے عظمت اور شان کے حوالے سے کوئی بات، کہ اللہ کے قرآن میں بھی کوئی ایسا ہے ذکر ازواج رسول کا؟ جی بالکل، قرآن پاک کے اندر ہمیں موضوع ملتے ہیں۔ جی جی، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم وازواجہ امہاتہم، ماشاءاللہ، یعنی یہ لفظ آ گیا ازواج، ازواج ہیں اور پھر مومنوں کی ماں ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا ازواج ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مومنوں کی مائیں ہیں۔ صحیح، مومن کا لفظ ہے، جی جی، تو اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں ان کی بہت زیادہ شان اور عظمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ الستن کاحد من النساء، جی، کہ اے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی زمانے کی کوئی عورت بھی نہیں یعنی یہ قرآن پاک میں دوسری جگہ ذکر، دوسری جگہ میں ایک پہلے جو آپ نے ذکر کیا اور یہ دوسری دفعہ، سبحان کہ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں زمانے کی کوئی بھی عورت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، کیوں؟ یہ ان کا اپنا خاصہ نہیں ہے، سبحان اللہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو نسبت نصیب ہوئی ہے جی یہ جی، اس کی ساری فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گاہے بگاہے قرآن پاک کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ اسباق ملیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج پاک کے حوالے سے آپ ذکر پڑھتے جائیں گے اور اپنے سینوں میں ٹھنڈک حاصل کریں سبحان اللہ، حضور بہت بڑا اعزاز ہے ازواج رسول کا ذکر قرآن پاک میں۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد پاک ہے تو ان میں سے کوئی حضرت خدیجہ پاک کے بھی بطن عطر سے ہے یا کہ باقی ازواج سے؟ جی بالکل، کتب تواریخ کے اندر بھی اور احادیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولاد ہیں۔ اچھا، سبحان اللہ، 2 صاحبزادے ہیں جی جی، اور 4 صاحبزادے ہیں، سبحان اللہ، اور ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جی جی، جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بطن سے بقایا ساری اولاد میرے آقا علیہ السلام کی اللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن۔ بہت اور پھر دیکھیں ان کی اولاد کی جو آگے شان ہے وہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، کیا بات حضرت، ماشاءاللہ بڑی علم کی باتیں، ماشاءاللہ علم کے موتی آپ بکھیر رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو حضور سے عقد ہوا ہے، پہلے بھی آپ نے ماشاءاللہ اشارہ تو کر دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین کو ذرا وضاحت سے اس بات کا علم ہو جائے کہ اکثر اوقات شادی کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، عقد کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، میاں بیوی جب ازدواجی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اور حضور کا سبب جو عقد کا ہے، شادی کا سبب وہ کیا ہوا، ذرا ہمیں مختصر سا بتا دیں۔ پہلی تو بات میں نے پہلے بھی جی جی، اس کو عرض کیا ہے کہ ایک تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، متاثر،
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکاح کا پیغام پہنچایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی تردد کے قبول فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس موڑ پہ کھڑے تھے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ تکالیف بھی دیتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تانے بھی دیا کرتے تھے۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانداری، نبی علیہ السلام کا تجارت کے اندر سچ بولنا، اور پھر پورے سفر کی روداد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام سے سنی، ان سے متاثر ہوئیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود اپنا رشتہ بھیجنا، اور حضرت آتا کہ نفیسہ آپ کی ایک سہیلی ہیں، تو ان کے ذریعے سے آپ نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے آپ نے یہ اپنا ذہن بنایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقد کرنے کے بعد پھر ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی گزار گیا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ تو ہے حضرت خدیجہ پاک کی حضور سے محبت ہے، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی حدیث مبارکہ ہمارے ناظرین کو آپ ارشاد فرمائیں، بتائیں کہ جس میں یہ ہو کہ حضور نے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ اظہار محبت کی کسی انداز میں فرمایا ہو۔ یہ تو اماں خدیجہ الکبریٰ ہے نا کہ حضور کے حسن سے متاثر ہوئی، حضور کی تجارت سے، حضور کے اخلاق سے، تو کیا حضور نے بھی اسی انداز میں کوئی حضرت خدیجہ پاک سے محبت کا اظہار فرمایا ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری جو آپ کے ساتھ ازدواجی زندگی ہے، تقریباً آپ کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ جو ہے نا تقریباً 25 سال کا ہے، 25 سال کا۔ صحیح۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، جی، اظہار نبوت فرما دیا، جی جی، چونکہ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہے، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ پاک کی 40 سال ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، تو حضرت جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے نا سالن بنا کے لا رہی ہیں۔ اللہ، جبریل کہہ رہے ہیں، جبریل امین حضور کو، اللہ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات، ایک تو میرا ان کو سلام کیجئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو سلام کہتا ہے، اللہ بھی ان کو سلام یہ دوبارہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین نازل ہوئے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ پاک تشریف لا رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں سالن ہے، آپ کے لیے لا رہی ہیں، تشریف لا رہی ہیں، تو ان کی بارگاہ میں میرا سلام بھی عرض کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام بھی بھیجیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو سلام بھیج رہا ہے۔ پھر ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک عالی قسم کا محل جو ہے نا جنت میں تیار کر رکھا ہے، سبحان اللہ، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی آواز، کوئی شور، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، یعنی بے شمار۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی میں عرض کروں کہ آپ کی ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پہ شاہد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا پیار سیدہ پاک سے کیا ہے، اس کے بعد پھر جب ازواج مطہرات کا معاملہ آیا وہ بات کی بات ہے، جتنا پیار آپ سے کیا ہے کسی سے نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زمبلونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے بستر اڑا دو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر اللہ کی نورانیت اور اللہ کے انوار و تجلیات کی جو بارش ہوئی تھی اس کا غلبہ تھا۔ ہم تو محتاط لفظ ہی بولنے والے لوگ ہیں، اس کا غلبہ تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بستر اڑا دو، آپ کو بستر اڑا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلووں سے جب باہر نکلتے ہیں تو سیدہ پاک کو فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے ساتھ معاملہ جو ہے نا غیر ہو جائے، تو مجھے خطرہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ پاک عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ کسی قسم کا بھی حادثہ پیش آ نہیں سکتا، آپ کے ساتھ کوئی بھی برا کر نہیں سکتا، کیوں؟ آپ غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں، محتاجوں کا سامان بھی اٹھا لیتے ہیں، اور اپنے جتنے بھی حلقہ یا باب کیا غیر بھی ہوں تو ان کی بھی مدد کے لیے آپ ہمہ وقت اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کوئی بھی برا نہیں کر سکتا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں اس کیفیت سے باہر نکلا، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے گئیں، ان کے چچا جی تھے، اور انہوں نے ساری صورت بتائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کیا دیکھا. آپ نے ساری صورت بتا دی کہ میں نے یوں دیکھا، میں غار حرا میں تھا تو ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے کہا اقرا پڑھیے، تو میں نے کہا ما انا بقارئین، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں ترجمے کے اندر. ما انا بقارئین کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ جی حضور نے فرمایا میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. لیکن حدیث کا ترجمہ الحمدللہ جو اہل سنت و جماعت نے کیا ہے اس میں یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. مطلب کہ میں پڑھنے والا نہیں، میں تو پڑھانے والا ہوں. الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا. تو جو اللہ سے سیکھ کر آیا ہو وہ کسی کے سکھانے کا محتاج ہوتا ہے. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا، اور اس وقت حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا اے کاش کہ میں اس وقت اتنی طاقت رکھتا، میں زندہ ہوتا یا میں جوان ہوتا کہ جس وقت آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکالے گی تو میں آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہوگا؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا جی بالکل ایسا ہوگا. تو یہ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، میں اس کے ساتھ جو ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، یہ تو یہ لیکن زندگی حضور کے میں اندر دیکھ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ علم کا سمندر ہے، بات کو ماشاءاللہ جتنا مرضی آپ آگے لے جا سکتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ہم سوال کے انداز میں جو ہے نا وہ ہم سوال کریں اور آپ اس کا جواب دیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کے حوالے سے معلومات جو ہیں یہ حاصل ہوں. جی سیدہ خدیجہ پاک کے حوالے سے میں آخری واقعہ جو عرض کرنے لگا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو لمحات سیدہ پاک کے ساتھ گزرے، اس کے بعد جب آپ کا وصال ہوتا ہے، وصال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے، قربانی کی صورت میں ہوتا ہے یا کسی بھی صورت میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے شریف کے اندر پتہ کرواتے تھے کہ سیدہ پاک کی کون کون سی سہیلیاں کہاں کہاں رہتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو باقاعدہ اسپیشلی گوشت پہنچایا کرتے. اللہ اکبر. یہ وصال کے بعد، یہ وصال کے بعد، وصال کے بعد بھی اتنی محبت اتنی فرما محبت ہے. تو جب وصال کے بعد اتنی محبت ہے کیا بات، تو آپ کی موجودگی میں کتنی محبت ہے. حضور اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی موجودگی میں بھی حضور نے کوئی شادی کی ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی ہے. اچھا، یعنی کہ جتنی ہوئی ہے بعد میں بھی؟ یہ بعد میں اللہ، آپ کی موجودگی میں کوئی شادی نہیں ہے. آپ کی 25 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی شادی نہیں. یہ بھی ایک محبت ہے، محبت زوجہ پاک سے، ام المومنین سے جی محبت. اچھا حضور یہ پوچھنا چاہوں گا، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ابھی ہم نے پروگرام ایسے ہی لگا جیسے شروع کیا اور ختم بھی ہو گیا ہے. تو یہ اکثر نیکی میں ایسے ہی ہوتا ہے جی، نیک کام شروع کریں تو بہت جلد جو ہے نا وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو حضور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بارے میں، کیونکہ 10 رمضان شریف آپ کا وصال ہے، کوئی وصال کے حوالے سے کہ آپ کا وصال جب ہوا تو یہ آپ کا مزار پاک جو ہے وہ کس جگہ پہ ہے، مدینہ شریف ہے، مکہ میں ہے یا کسی اور شہر میں ہے، اس حوالے سے ذرا بتا دیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال جو ہے نا مکہ پاک کے اندر 10 رمضان المبارک، اور اس وقت چونکہ سن ہی چل رہا تھا، 619 سن کے اندر آپ کا وصال ہوتا ہے. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار پر انوار ہے وہ مکہ شریف کی جو قبرستان ہے جس کو جنت المعلا بھی کہا جاتا ہے اور جنت المعلا بھی کہا جاتا ہے، صحیح، مکہ شریف کے اندر قبرستان، اور وہاں پر آپ کا مزار پاک آج بھی الحمدللہ موجود ہے. صحیح، ماشاءاللہ. بڑا مزہ آ رہا ہے جی آپ سے سوالوں کے جوابات سن کر. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ اور برکتیں فرمائے. انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ، میں کوشش کروں گا کہ مزید آپ سے کچھ سوال کر لیں، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے بڑے پیارے بھائی جناب محترم محمد ذوالفقار علی صاحب تشریف فرما ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی ہم حضور کی کچھ مدحت جو ہے وہ کچھ تعریف سنیں. تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلدستہ نعت جو ہے وہ پیش کریں. صلی
اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ لیا نام دل سے حضور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے۔ لیا نام دل سے حضور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے۔ جھونکا اٹھا ایک نور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے۔ جھونکا اٹھا ایک نور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے۔ جو میں ان کی یاد میں گم ہوا تو مدینہ سامنے آ گیا۔ جو میں ان کی یاد میں گم ہوا تو مدینہ سامنے آ گیا۔ ہوا دور فاصلہ دور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے۔ مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے۔ لیا نام یہ ریاضتیں، یہ عبادتیں نہیں بڑھ کے ان کے عشق سے۔ یہ ریاضتیں، یہ عبادتیں نہیں بڑھ کے ان کے عشق سے۔ گرا بت جو میرے غرور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے۔ گرا بت جو میرے غرور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے۔ میرا شوق دید تڑپ اٹھا، نہیں دی صدا، نہیں دی صدا۔ میرا شوق دید تڑپ 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 اٹھا، نہیں دی صدا، نہیں دی صدا۔ آنسو گرا مجبور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے۔ آنسو گرا جو مجبور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے۔ تیری یاد میں وہ سرور ہے، میرے دل میں نور ہی نور ہے۔ تیری یاد میں وہ سرور ہے، میرے دل میں نور
بھید کیف و سرور کا مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے لیا نام مجھے لاشعوری کے حال میں کیا کیا نظارے ملے ضیا مجھے لاشعوری کے حال میں کیا کیا نظارے ملے ضیا جو ملا مقام شعور کا مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے جو ملا مقام شعور کا مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے ماشاءاللہ بارک اللہ. مفتی صاحب آخری سوال ہے آپ سے. حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز جنازہ سرکار نے پڑھائی ہے یا کسی اور نے؟ اس حوالے سے بھی ذرا بتا دیں. اس میں قبلہ ساقی صاحب روایات میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے جی کہ جب سیدہ پاک کا وصال ہوا تو اس وقت تک ابھی جنازہ جو ہے وہ مشروع نہیں ہوا تھا, ابھی تک جنازے کے احکامات نہیں آئے تھے. صحیح ہے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ جب سیدہ پاک کا وصال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں تشریف لے گئے اور اپنے سیدہ پاک کی قبر خود تشریف لے گئے اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے نا قبر پاک میں اتارا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے یعنی معاملات کیے ہیں, لیکن جنازہ چونکہ ابھی تک اس کے احکامات نہیں آئے تھے اس لیے آپ کا جنازہ نہیں. بہت خوب. اس سے کئی مسائل بھی حل ہو رہے ہیں کہ سرکار دو عالم سے اپنی زوجہ محترمہ کو خود قبر میں اتارا, جی قبر میں گئے. یہ نصیبوں والوں کو چیزیں نصیب ہوتی ہیں. قبلہ مفتی صاحب آپ کی بہت مہربانی. اگر اجازت ہو تو میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں. وقت ہمارا جو ہے وہ ختم ہے, لیکن آپ ماشاءاللہ یہ میں تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ جب پہلی حدیث پاک آپ نے مجھ سے پوچھا عشرہ کے بارے میں تو وہ پڑھنے میں تھوڑی سی غلطی آئی ہے چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. میں وہی عرض کر دوں آپ نے خود ہی صحیح کہ ہاں بعد میں نے اس کو ٹھیک بھی کر دیا تھا. تو اصل میں وہ لفظ پھر دیکھ لیجئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے عشرے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار. یہ پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت ہے, دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. تو تینوں عشروں کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے. ناظرین کرام, سلطان اسٹوڈیو پروڈکشن کی طرف سے اور میں اپنی جانب سے اپنے آئے ہوئے مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک خوبصورت عالم دین کے ساتھ, شناخواں اور قاری قرآن کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک انشاءاللہ ہماری اس چینل کے ذریعے سلطان ٹی وی آفیشیل کے ذریعے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اب آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آغاز بھی اچھا ہو اور انتہا بھی اچھی ہو. تو میں دعا گو بھی ہوں قبلہ مفتی صاحب کے لیے بھی, اور آپ جو ہیں ناظرین ہمارے, آپ سب ہمارے لیے دعا کریں. ہمارا مقصد یہی ہے آپ تک دینی معلومات پہنچانا اور زیادہ سے زیادہ پہنچانا. اب میں قبلہ مفتی صاحب سے اختتام پر گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں ہمارے اس چینل کے لیے بھی, اور ہمارے جو ناظرین ہمیں شوق سے روزانہ دیکھتے ہیں بلکہ ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ کب جو ہے وہ سلطان ٹی وی آفیشیل کا پروگرام جاری ہو اور ہم دیکھیں. ان سب کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں, اور خاص طور پہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے توسل سے بھی جو ہے وہ دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، پاک پروردگار عالم، فقط تیری رضا کی خاطر تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور پاک بازان امت کا پیغام اور ان کا کردار اپنے لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ خوبصورت پروگرام سجایا گیا۔ یا اللہ، ہم سب کو دین اسلام کے ساتھ مخلص ہو کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جن ساتھیوں نے اس خوبصورت پروگرام کو سجایا ہے، نور ہے رمضان ٹرانسمیشن اور سلطان ٹی وی آفیشل جو ہے، اس کے جتنے بھی متعلقین ہیں، یا اللہ ان سب کو زیادہ سے زیادہ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم حضرت علامہ مولانا محمد نعیم ساکی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، یا اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عزت میں، آبرو میں مزید برکات عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی اس ٹرانسمیشن کے ساتھی ہیں جو پردے کے سامنے ہیں اور پس پردہ ہیں، اور ناظرین خصوصاً جن کو ہر روز انتظار رہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی زیادہ سے زیادہ باتیں سننے اور اس کو محفوظ رکھنے کی، یا اللہ ان کو دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے تصدق سے تمامی مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اور کفر کا مقابلہ فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک کی رحمتیں، بخششیں، برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس چینل کو، اس نور ہے رمضان ٹرانسمیشن کو، یا اللہ دن دگنی رات چوگنی برکت اور ترقی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا